جب آپ کسی کو کہتے ہو السلام علیکم تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ اللہ سے اس کے لیے دعا کر رہے ہو کہ اللہ اسے ہر آفت سے بچائے، ہر مرض سے بچائے، جنون سے بچائے، لوگوں کے شر سے بچائے، گناہوں سے بچائے، دلوں کے امراض سے بچائے، آگ سے بچائے. سلامتی مانگ لی نا، دنیا کی بھی ساری سلامتی ہے اور آخرت کی بھی سلامتی ہے. لیکن افسوس کچھ لوگوں پر، جو کسی کو میسج لکھیں، خط لکھیں تو آج کل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی بجائے AOA آداب عرض ہے. ملتے بھی ہیں تو ہیلو ہائے، یہ رہ گیا. وہ جو اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی تھی کہ آپ اپنے بھائی کے لیے اللہ سے اتنا کچھ مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، وہ کہاں گیا؟ کہ نہیں جی اسی پڑھے لکھے ہونے ہیں، اب ہم ترقی یافتہ ہیں. اب وہ پرانا دور تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب تو حالت یہ ہے کہ سلام سے ایسے بھاگنا شروع ہو گئے کہ دوسری بار سلام کر دو تینوں پیچھے بندہ نہیں ٹکرا کوئی سلام کرو پھر میں نے السلام علیکم ایک باری کر لیا کافی نہیں. یہ تو آپ کے لیے نیکیوں کے دروازے ہیں. سلام کرنے والے کو 30 نیکیے ہیں، جواب دینے والے کے لیے بھی نیکیے ہیں. تو پیارے بھائی، شریعت کی اس خوبصورتی کو، ان پیارے کلمات کو اپنی زندگی کے اندر باقی رکھے. اسلام ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی اور خیر کا پیغام دیتا ہے. اگر اسلام کا نام لینے والے ہیں تو آپ کفار کی تقلید کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کا راستہ اس کو اپنائیے. سلام کو عام کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچ کر جو پہلا فرمان جاری کیا تھا وہ کیا تھا؟ سلام عام کرو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، صلہ رحمی کرو، فقیروں کو، غریبوں کو، اپنے بھائیوں کو کھانا کھلاؤ. نماز اس وقت پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. رزلٹ کیا نکلے گا؟ سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت کے مہمان بن جاؤ گے. تو کس مسلمان کی خواہش نہیں کہ وہ اللہ کی جنت میں داخل ہو؟ ہر مسلمان کی خواہش ہے. تو اس سلام کو اپنے اوپر لاگو کر لیجئے.